بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غار ہرا میں تنہائی، خاموشی اور عبادت کا سفر۔ لیکن اس رات کچھ اور ہی لکھا جا چکا تھا۔ آسمان سے اترنے والا پہلا پیغام اور اس کے ساتھ آنے والی وہ کیفیت جس نے نبوت کے دروازے وا کر دیے۔ جب وہ واپس گھر پہنچے تو ان کے استقبال میں صرف دروازہ نہیں کھلا، دل کھلے، آنکھوں میں آنسو تھے، اور ایمان کی روشنی سب سے پہلے بی بی خدیجہ کے دل میں اتری۔ اسی لمحے سے ایک نیا باب شروع ہوا، اسلام کا پہلا قدم، پہلا یقین اور پہلی بیعت، وہ سب کچھ جو تاریخ میں ایمان کی پہلی کرن کے طور پر محفوظ ہو گیا۔ کچھ وقت بعد جب وحی کا سلسلہ تھما تو زمین پر چہمیں گویاں پڑنے لگی، لیکن آسمان سے ایک پیغام آیا، ایسا پیغام جو صرف نبی کے لیے نہیں بلکہ ہر اس دل کے لیے تھا جو تنہائی اور اداسی میں گھرا ہو۔ معزز سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ روزانہ نئی کے شام 6 بجے پاکستان کے ٹائم کے مطابق، 8 بجے سعودیہ کے ٹائم کے مطابق اور 6:30 بجے بھارت میں نشر ہوتی ہے۔ شدت وحی۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ عبادہ ابن صامت سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ اکرمہ سے مروی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ سے مدہوشی کی طرح ہو جاتے تھے۔ ابو راوی الدوسی سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت وحی نازل ہوتے دیکھا جب آپ اپنی سواری پر تھے۔ وہ چلاتی تھی اور اپنے پیر سکیڑتی تھی، مجھے گمان ہوا کہ اس کی باہیں ٹوٹ جائیں گی۔ اکثر وہ بھڑکتی تھی، اپنے 2 پاؤں پر کھڑی ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثقل وحی سے افاقہ ہو جاتا اور آپ اس سے مثل موتی کی لڑی کے اتر جاتے تھے۔ عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ نے اپنے چچا سے روایت کی کہ انہیں یہ معلوم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میرے پاس وحی 2 طریقے سے آیا کرتی ہے۔ نمبر 1، جبرائیل لاتے ہیں اور مجھے تعلیم کرتے ہیں، جس طرح ایک آدمی دوسرے آدمی کو بتاتا ہے، اور یہ طریقہ جس میں مجھ سے چین چھوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، میرے پاس جرس کی آواز کی طرح آتی ہے، یہاں تک کہ میرے قلب میں رچ بس جاتی ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے چین نہیں چھوٹتا۔ عائشہ سے مروی ہے کہ حارث بن ہشام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ رسول خدا نے فرمایا، کبھی تو وہ میرے پاس جرس کی جھنکار کی سی آواز میں آتی ہے اور وہ مجھ پر سب وحی سے زیادہ سخت ہوتی ہے، پھر وہ مجھ سے منقطع ہو جاتی ہے اور مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ کبھی فرشتہ میرے لیے شکل بدل لیتا ہے، مجھ سے کلام کرتا ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ عائشہ نے کہا، میں نے شدید سردی کے زمانے میں آپ پر وحی نازل ہوتے دیکھا ہے، اختتام پر آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپکتا ہوتا دیکھا تھا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اس کی شدت محسوس کرتے تھے، اسے یاد کرتے تھے اور اپنے لب ہلاتے تھے تاکہ بھول نہ جائے۔ پھر اللہ نے آپ پر یہ آیت نازل کی۔ ترجمہ، آپ زبان کو حرکت مت دیجیے کہ اس کے ساتھ اجرت کریں۔ اس کے ساتھ اجرت کریں کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سیکھنے میں اجرت کریں۔ بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے، یعنی آپ اسے بھول نہیں سکتے، یعنی یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اسے آپ کے سینے میں جمع کر دیں۔ ابن عباس نے کہا کہ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے پڑھیں،
لہٰذا آپ ان کے پڑھنے کی پیروی کیجیے، یعنی آپ خاموش رہیے، اور جبریل کا پڑھنا سنیے، یعنی ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اسے آپ کی زبان سے بیان کرا دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو گئے۔ ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی سے شدت محسوس کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ اپنے لبوں کو حرکت دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا کہ آپ اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، آپ کے سینے میں اس کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ جب جمع ہو جائے گا تو پھر آپ اسے پڑھیں گے، یعنی اسے سنیے اور خاموش رہیے۔ یہ ہمارے ذمہ ہے کہ آپ اسے پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل آتے تو آپ ان کا کلام سنتے تھے۔ جب جبرائیل چلے جاتے تھے تو آپ اسے اسی طرح پڑھتے جس طرح آپ کو پڑھایا جاتا تھا۔ دعوت اسلام۔ طبقات ابن سعد میں ہے، عبد الرحمن بن القاسم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا، آپ کے پاس جو وحی اللہ کی جانب سے آئی ہے اس کی اچھی طرح تبلیغ کرو، لوگوں کو احکام الہی سے ندا دیں اور انہیں اللہ کی طرف بلائیں۔ آپ ابتدائے نبوت سے 3 سال تک خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو کھلم کھلا دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ اس آیت ترجمہ: اس شخص سے زیادہ اچھے کلام والا کون ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے، عمل صالح کرے اور کہے کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ اس کی تفسیر میں مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ زہری سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ و اعلانیہ اسلام کی دعوت دی۔ نوجوانوں اور کمزوروں میں جس کو خدا نے چاہا اللہ کو مانا، یہاں تک کہ آپ پر ایمان لانے والوں کی کثرت ہو گئی۔ آپ جو کچھ فرماتے تھے کفار قریش بھی اس کے منکر نہ تھے کہ خاندان عبد المطلب کا یہ لڑکا آسمان کی باتیں کرتا ہے۔ یہی طریقہ رہا یہاں تک کہ اللہ نے ان کے معبودوں کی حجو کی جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کیا کرتے تھے۔ ان بزرگوں کی ہلاکت کا ذکر کیا جو کفر پر مر گئے تھے۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چوکنا ہو گئے اور آپ کے دشمن ہو گئے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب آیت ترجمہ اور اپنے سب سے زیادہ قریب کے رشتہ داروں کو ڈرائیے یہ نازل کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور فرمایا، اے گروہ قریش۔ قریش نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کر پکارتے ہیں۔ سب لوگ آئے، جمع ہو گئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ لشکر کی اس پہاڑی کی جڑ میں ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، آپ ہمارے نزدیک غیر مبہم ہے، یعنی آپ پر کبھی کوئی تہمت کذب کی کبھی نہیں لگائی گئی اور ہم نے کبھی آپ کے کذب کا تجربہ نہیں کیا، یعنی آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ نے کہا، میں ایک عذاب شدید سے تمہیں ڈرانے والا ہوں، اور اے بنی عبد المطلب، اے بنی عبد مناف، اے بنی زہرہ، یہاں تک کہ آپ نے قبیلہ قریش کی تمام شاخوں کو گن ڈالا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے سب سے زیادہ قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤں، اور میں نہ تو دنیا کی تمہاری کسی منفعت پر قادر ہوں اور نہ آخرت کے کسی حصہ پر۔ ابو لہب کہنے لگا، دن بھر آپ کی بربادی ہو، کیا اسی لیے آپ نے ہمیں جمع کیا تھا؟ ہی کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے۔ یعقوب بن عتبہ سے مروی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے مکہ میں اسلام کو ظاہر کیا، آپ کا کام پھیل گیا۔ قریش اس سے سخت غصہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسد و بغاوت کا ظہور ہوا۔ بعض لوگ آپ کی بدگوئی کرتے تھے، وہ کھلم کھلا آپ سے عداوت کرتے تھے۔ دوسرے لوگ پوشیدہ رہتے تھے،
حالانکہ وہ بھی اس عداوت و حسد کی رائے پر تھے، مگر وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت کرنے اور اس کا بیڑا اٹھانے سے اپنی برات کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے عداوت و دشمنی رکھنے والے، جھگڑے اور فساد کے خواہاں یہ لوگ تھے۔ نمبر 1، ابو جہل بن ہشام، ابو لہب بن عبد المطلب، اسود بن عبد، حارث بن قیس جس کی ماں کا نام غیتلہ تھا، ولید بن المغیرہ، امیہ، ابی فرزندان، ابو قیس بن الفاقہ بن المغیرہ، نصر بن الحارث، عاص بن وائل، زہیر بن ابی امیہ، صائب بن سیفی بن عابد، اسود بن عبد الاسد، عاص بن سعید بن العاص، عاص بن ہاشم، حکم بن العاص، عدی بن الحمرہ۔ یہ اس لیے کہ یہ سب قریش کے ہمسایہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن کی عداوت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی وہ ابو جہل و ابو لہب و عقبہ بن ابی معیط تھے۔ عتبہ و شیبہ فرزندان ربیعہ و ابو سفیان بن حرب بھی اہل عداوت تھے، مگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدگوئی نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ عداوت میں مثل قریش تھے۔ سوائے ابو سفیان اور حکم کے ان میں سے کوئی اسلام نہیں لایا۔ عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو پڑوسیوں کے شر کے درمیان تھا، ابو لہب و عقبہ بن ابی معیط، دونوں پخانہ لاتے تھے اور میرے دروازے پر ڈالتے تھے۔ بعض مرتبہ ایسی ناپاک چیزیں ہوتی تھیں جو لوگ پھینک دیتے تھے، میرے دروازے پر ڈال جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لاتے اور فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کون سا حق کے ہمسائیگی ہے؟ پھر اسے راستے میں ڈال دیتے تھے۔ غار حرا کا محل وقوع۔ غار حرا کہیں چھوٹا، کہیں بڑا، کہیں قابل گزر اور کہیں کہیں ناقابل گزر ہے۔ مکے سے اس کا فاصلہ بلندی پر منا کی طرف جانب دائیں طرف سے 3 میل ہے۔ اس کی ایک پتلی چوٹی سکڑ کر خانہ کعبہ پر جھک آئی ہے اور غار حرا اسی میں واقع ہے۔ حدیث میں بھی غار حرا کے محل وقوع کا ذکر اسی طرح ہے۔ علماء کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے بارے میں اختلاف ہے۔ کوئی اسے حضرت نوح کی شریعت کے مطابق بتاتا ہے، کوئی حضرت ابراہیم کی شریعت کے مطابق۔ اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کی شریعت کے مطابق تھی اور کسی نے اس میں حضرت عیسیٰ کی شریعت کی مطابقت بیان کی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ادیان ما سبق کی شریعتوں سے کچھ باتیں اخذ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے ایک نئی شریعت ایجاد اور پسند فرمائی اور عبادات کے سلسلے میں اس کو طریق عمل بنایا۔ اصول فقہ میں انہی مؤخر الذکر علماء کے اقوال کی تقلید کی گئی ہے۔ جہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت و یوم بعثت کا تعلق ہے، اسے ابن عباس، عبید بن عمیر اور ابو جعفر الباقر سبھی نے یوم دوشنبہ بیان کیا ہے، اور یہی ان حضرات نے نزول وحی کا دن بتایا ہے۔ اس سلسلے میں ماہ ربیع الاول کا ذکر بھی آیا ہے۔ ابو سلیمان خطابی نے بیان کیا کہ نزول وحی کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو صحیح روایات آئی ہیں وہ صرف آپ کی روحانی اور جسمانی تربیت کے لیے تھیں، تاکہ نزول وحی کے لیے آپ باحثیت نبی دونوں طرح مکمل ہو جائیں۔ ابو سلیمان خطابی نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں قول باری تعالی کو سند ٹھہرایا ہے، اور نزول وحی کے وقت ہمیشہ آپ کے چہرہ مبارک کے تغیر اور گردن سے لے کر اوپر کے دھڑ تک آپ کے جسم مبارک کی کپ کپاہٹ کو اسی قول کی سند کے ساتھ آثار نزول وحی سے تعبیر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے زملونی زملونی فرماتے ہوئے غار حرا میں جو واقعہ پیش آیا تھا اسے انہیں مطلع فرماتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اپنے متعلق خوف آ رہا ہے۔
تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نقصان نہیں ہونے دے گا، اور آپ کے اخلاق حسنہ اور فطری نیکیوں کا اس ضمن میں ذکر کیا تھا، اور ان تمام باتوں کی مختلف آیات نبوی سے تصدیق ہوتی ہے۔ ابن ہشام سیرت نبویہ میں متعدد روایات تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد آپ پر ایمان لائیں اور جو کچھ خدا کی طرف سے آپ پر نازل ہوا تھا اس کی تصدیق کی۔ اللہ پر نیز آپ پر اور اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہونے والی چیزوں پر ایمان لانے والوں میں پہلی وہی تھی۔ خدیجہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام میں آسانی پیدا کر دی۔ مخالفوں کی تکذب اور ناپسندیدہ باتوں کی سماعت سے آپ کو صدمہ ہوتا، اللہ تعالیٰ اس حزن و ملال کو خدیجہ ہی کے ذریعے سے دور فرماتا۔ جب آپ خدیجہ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو وہ آپ کا بار ہلکا کر دیتی، آپ کی تصدیق کرتی تو لوگوں کا مذکورہ برتاؤ آپ پر آسان ہو جاتا اور آپ زیادہ پختگی و ثابت قدمی سے کام جاری رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے ہشام بن عروہ نے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خدیجہ علیہ السلام کو ایک پسب یعنی کھوکھلے موتی کے گھر کی خوشخبری دوں جس میں نہ شور ہے نہ تکلیف۔ ابن ہشام نے کہا، مجھ سے ایسے شخص نے بیان کیا جس پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، خدیجہ علیہ السلام کو ان کے رب کا سلام پہنچا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، یہ جبریل ہیں، تمہارے پروردگار کا سلام تمہیں پہنچا رہے ہیں۔ جناب خدیجہ نے کہا، اللہ تو خود سلام ہی ہے اور سب کو اسی سے سلامتی ملتی ہے، جبریل بھی پر بھی سلام ہو۔ ابن اسحاق نے کہا، پھر وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مدت کے لیے رک گئی، یہاں تک کہ آپ کو یہ بات بہت شاق گزری اور صدمہ ہوا۔ پھر آپ کے پاس جبریل سورت والضحیٰ لے کر آئے، جس میں پروردگار آپ سے قسم کھا کر خطاب فرماتا ہے کہ نہ آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے بیزار ہوا۔ اس شاندار چیز کے ذریعے سے آپ کو اعزاز و اکرام کے مراتب عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ قسم ہے دن چڑھے کی اور رات کی جب ڈھل جائے، نہیں چھوڑ دیا تجھ کو تیرے رب نے، نہ ہی نہ خوش رکھا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور البتہ پچھلی حالت بہتر ہے واسطے تیرے پہلی حالت سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور البتہ جلد دے گا تجھے تیرا پروردگار، پس راضی ہوگا۔ کیا نہیں پایا تجھے یتیم، پس جگہ دی، اور پایا تجھے راہ بھولا، پس راہ دکھا دی، اور پایا تجھے فقیر، پس غنی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ابتدائی حالت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، اس نے کیسا اعزاز عنایت فرمایا، آپ کی یتیمی، ناداری اور سرگردانی میں اس کا کیا احسان رہا، اور اس نے اپنی رحمت کی بدولت ان حالات سے نجات دلائی۔ پس جو یتیم ہو پس مت قہر کر، اور جو مانگنے والا پس مت ڈانٹ۔ اپنی قوت اور بڑائی جتانے والے، اول جلول بکنے والے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کمزوروں پر سخت دلی کرنے والے نہ ہو جاؤ، اور جو نعمت پروردگار تیرے کی ہے پس بیان کر، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سے نبوت کی جو نعمت اور عزت آپ کو ملی اسے بیان کیجیے اور اس کی جانب لوگوں کو بلائیے۔
بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان باتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کی نبوت کے ذریعے سے تمام بندوں پر انعام فرمائی تھیں، تنہائی میں ان لوگوں سے ذکر کرنے لگے جن پر آپ کو بھروسہ تھا۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اسے اپنے عزیزوں تک پہنچائیں تاکہ ثواب جاریہ بن سکے۔ والسلام۔